آج کل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اخلاق کے حوالے سے بڑی باتیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حصہ ملا ہے۔ میری طبیعت میں اتنی سختی ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا۔ اور کچھ لوگوں کے اخلاق پر انہوں نے بات کی کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خان صاحب کی کون سی بلگر لینگویج؟ آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ یہ میرے خیال ہے شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ علماء کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تو آپ انجینئر صاحب کے اپنے اخلاق ملاحظہ کریں۔ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بزرگوں کے حوالے سے تو کس طرح کرتے ہیں؟ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ اسی طرح جب مرزا صاحب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو وہ کس طرح لیتے ہیں؟ معافی کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا، معافی کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا۔ اسی طرح مرزا صاحب جب اہل بیت طہار خصوصاً حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کس طرح ان کا نام لیتے ہیں؟ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ اسی طرح جب اولیاء کرام، اولیاء اعظام حضرت داتا صاحب کا نام لیتے ہیں، جب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے کثیر طبقہ کے جو احترام کے قابل ہستیاں ہیں، جو پوری امت مسلمہ کی محسن ہیں، جنہوں نے اسلام پھیلایا، جن سے لوگ متاثر ہو کر، جن کے اخلاق سے، جن کے کردار سے، جن کے عمل سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ خود جو مرزا صاحب کے وہ اجداد ہیں، ان کو بھی جن لوگوں نے مسلمان کیا ہے، ان کے خلاف یہ زبان درازی کرتے ہیں، ان کے معاملے میں ان کا اخلاق کیسا ہے؟ غوث قطب ابدال، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کدھر مر گئے؟ آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے۔ لے جاؤ اپنے بابے تو، کسی کام میں نہیں نکلے، پہلے وہ مرن نا۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ صفت بیان کی ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور ایمان والوں کے لیے نرم ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ لیکن مرزا صاحب جب کسی کافر کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا نام جو ہے وہ بڑے القابات سے اور بڑے اس کے ساتھ دعائیہ کلمات کہہ کے لیتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو، الحمدللہ۔ اور جب علماء کرام کا ذکر کرتے ہیں، شیخ الحدیث کا ذکر کرتے ہیں، تو شیخ الحدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے شیخ الحدیث تو کتوں کی طرح گلیوں میں اتنے کتے نہیں پھر رہے ہوتے، اس طرح کا وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے آنے والے ہمارے جو آج کی نوجوان نسل ہے ان سے، کہ جب وہ آپ اخلاق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ علماء کرام کے پاس آئیں۔ ہم نے تو آج تک ان کو ان کے سامنے یہ بات پیش کی ہے، ان کو دعوت دی ہمیشہ کہ آپ نے اگر اپنا حق ثابت کرنا ہے تو ہمارے سامنے آئیں، لیکن وہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ہر بندے کو مل لیں گے لیکن ہمیں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جو بندہ ہمارے پاس آیا ہے، ان کا فالوئنگ کرنے والا، اللہ کے فضل سے اس نے ہماری بات قبول کی ہے اور اس نے
ان کو جو ہے وہ انفالو کیا ہے، اور یہ سلسلہ بفضلہ تعالی اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے علماء کو اپنا وارث بنایا ہے۔ ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث جو ہیں، حقیقی وارث وہ علماء ہیں۔ اس لیے دین سیکھنا ہے، اخلاق سیکھنا ہے تو آپ نے علماء کرام کے دامن سے وابستہ رہنا ہے۔